خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم کہ تو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تجھے اس کی جزا ملے گی، تو ذرہ برابر برائی کرے گا تجھے اس کی سزا ملے گی۔ حضرت سلیمان ابن مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں نے الواح توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا، میں الواح توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرے گی، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کر گزرے گی تو 1 سے 90 تک نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جب گناہ کا ارادہ کرے گی تو کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، جب گناہ کر گزرے گا تو 1 گناہ لکھ دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ یہی امت محمدیہ ہے نا۔ لیکن مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے، نیکی کرنا تو دور، آج ہم نے نیکی کا ارادہ تک کر دیا، آج ہم نیکیوں کے بارے میں سوچنا تک بند کر چکے ہیں، نیکی کرنے تو بڑی دور کی بات ہو گئی ہے نا۔ آج ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، سڑک پر پتھر پڑے ہوتے ہیں، سڑک پر کانٹے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں ہٹاتے، کوئی ہٹا دے گا ہم سائیڈ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کے 60 یا 70 شعبے، 60 یا 70 شعبے ہیں، جس میں کی سب سے اول درجے کا جو ایمان ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے آخری درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ لیکن آج راستوں میں، گلیوں میں، آپ مسلمانوں کی بستی میں جائیے، دیکھیے کہ راستے میں کوڑا ڈھیر کر دیتے ہیں، گاڑیاں لگا دیتے ہیں، ہے نا، تاکہ راہگیر گزرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کر دیا کرتے ہیں۔ راستے سے چیزوں کا ہٹانا تو دور کی بات ہے، راستے میں چیزیں خود لگانے لگے، ہوتا یہی۔ ابھی میں آیا تو ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس طرف، دوسرا ایک وہ لوڈر کھڑا ہوا تھا اس طرف، اس طریقے سے کھڑے ہوئے تھے کہ نکلنے میں بہت تکلیف ہوئی۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، ان کے راستے میں تکلیف دہ چیزیں پیدا کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ کام ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہو تو ہٹا دیں، سوچ لیں کہ میرے نبی کی سنت ہے نا۔ بہرحال آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ رات کو ہم بستر پر جاتے ہیں تو بیوی سے یہ نہیں کہتے کہ بیوی ہم کو صبح فجر کے وقت اٹھا دینا، نماز پڑھنے جانا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جانتے ہیں کہ فلاں کو جانتی ہو، فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں رشتہ دار ویسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ہم یہ کرتے ہیں۔ جبکہ ہم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میری بیوی مجھے اور میرے بیٹے کو صبح فجر میں اٹھا دینا، ہم اور میرا بیٹا صبح نماز کے لیے جائیں۔ نیکی کا ارادہ، ہم کو رات میں جب بستر پر لیٹیں تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے لیٹنا چاہیے، ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ نہیں، لیٹ رہے ہیں تو ان کی چغلی غیبتیں کر رہے ہیں، ہے نا، کہ نہیں وہ فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں رشتہ دار ویسا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ رات میں ہم سو رہے ہوتے تو یہ ہوتا کہ فجر کے وقت اٹھوں گا، میں جاؤں گا اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے لے جاؤں گا، ہے نا۔ تو
آج سے جب رات میں لیٹیں گے تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے؟ ہاں پکا وعدہ ہے؟ اور خالی فجر نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اگر بیان کروں گا بہت لمبا ہو جائے گا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج کئی راتیں گزر گئی ہیں۔ میں کل جھارکھنڈ تھا، ابھی وہاں 7-8 بجے قریب آیا ہوں، کل 4:30 بجے رات تک جلسہ چلا، پھر وہ ادھر ادھر گھماتے رہے۔ بہرحال بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں بہت لمبا بیان نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا آج سے 5 وقت کی؟ رات میں بیوی سے یہ کہہ کے لیٹیں گے نا کہ صبح فجر میں اٹھا دینا، ان کی برائی کر کے تو نہیں لیٹیں گے۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے، نماز کا ارادہ ہے، آپ ارادہ کر کے لیٹیے، انشاءاللہ اٹھ جائیں گے صبح، ہے نا؟ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محبت سے ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 حج کا ثواب لکھ دیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 حج کا ثواب لکھ دیا کرتا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار بدکار تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ نوجوان تو بڑا گنہگار بدکار تھا، پھر تجھے یہ مقامات یہ مغفرت کیسے ملی؟ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں بہت گنہگار تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں گھر سے نکلا کرتا تھا تو ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا کرتا تھا۔ میری ماں میرے حق میں دعا کرتی تھی کہ خدا تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرا حشر حاجیوں کے ساتھ کرے۔ تو خدا تعالیٰ نے میری ماں کی اس دعا کو قبول فرمایا اور خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میرا حشر حاجیوں کے ساتھ کیا، ہے نا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں کہ میں یہاں حاضر آیا، آپ سب میرے لیے کھڑے ہوئے، مجھے عزت دی، میرے ہاتھوں کو چوما، نذرانہ بھی لا کے دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو اگر آپ کے ساتھ یہ کیا جائے آپ کو بھی اچھا لگے گا، ہے نا؟ آپ کو عزت دی جائے اچھا لگے گا؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اچھا لگا، لیکن کیا کبھی آپ نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ واہ واہ واہ، کیا پیغام ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کبھی اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ایسے نذرانہ دیا تھا؟ کبھی اپنے ماں کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ کبھی اپنے باپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ ہاں، آپ میرے لیے کھڑے ہو رہے، مجھے عزت دے رہے، میرے ہاتھوں کو چوم رہے، نذرانہ دے رہے، کبھی اپنے باپ کے لیے یہ سب کیا تھا؟ اپنی ماں کے لیے کیا تھا؟ یاد کریے وہ دن کہ جب آپ چھوٹے تھے، سردیوں کی رات میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، آپ کی ماں آپ کو سوکھی طرف لٹا دیا کرتی تھی، خود گیلی طرف لیٹ جایا کرتی تھی اور پوری رات کروٹیں بدلا کرتی تھی تاکہ میرا بیٹا سکون سے سو سکے۔ یاد کریے وہ دن، آپ چھوٹے تھے، آپ بھوکے ہوتے تھے، آپ کی ماں چولہا بھوکا کرتی تھی، دھواں لگا کرتا تھا، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے، بس روٹیاں پکاتی رہتی تھی صرف اسی لیے کہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے، میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے۔ وہی ماں جب آپ کہیں باہر چلے جاتے تو جب آپ جاتے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ پروردگار عالم میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا۔ جب تک لوٹ کر نہیں آ جاتے وہ ماں کھانا نہیں کھاتی، صرف دل ہی دل میں ایک دعا کرتی رہتی کہ اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو خیریت سے گھر واپس لے کے۔ وہی ماں آج ہمارا نوجوان طبقہ اسی ماں کو جھڑکتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اکثر ماں کو گالیاں دیا کرتا ہے، ماں کی نافرمانیاں کیا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک نوجوان تھا
جس کا آخری وقت تھا، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ لوگوں نے یہ بات رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نوجوان کو کلمے کی تلقین کی، لیکن نوجوان کلمہ نہ پڑھ پایا۔ آپ نے پوچھا کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ آپ نے اس کی ماں کو بلایا، کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں بولی میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، یہ میری باتوں پہ بیوی کی باتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا، میری باتوں پہ بیوی کی باتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا، مجھے میری نافرمانی کیا کرتا تھا، مجھے پریشان کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہ کروں گی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات بتا کہ لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جائے، اس میں آگ جلائی جائے، اس کے بعد تیرے بیٹے کو اس میں ڈالا جائے تو بھی تو کیا معاف نہ کرے گی؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے یا رسول اللہ تب میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت خدا تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ جیسے ہی اس عورت نے خدا تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کیا، اللہ کے نبی نے نوجوان سے کہا کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی نوجوان نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین ناراض ہو جائیں تو آخری وقت میں کلمے زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا، آخری وقت میں زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں یاد کرو وہ دن جب وہ تمہارا باپ گرمیوں میں شدید گرمی جب پڑتی تھی، تمہارا باپ جاتا تھا، صبح جاتا تھا شدید گرمی میں، مئی جون کی گرمی میں محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لکڑی کاٹتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ کبھی وہ جب گھر واپس آیا تو کیا تم نے کبھی اس کے لیے ایک گلاس پانی، ٹھنڈا پانی لے کر دوڑے کہ لاؤ میرا باپ ایک گلاس پانی پی لے تاکہ اس کی حلق تر ہو جائے؟ بتاؤ، وہ باپ جس نے تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو مار دیا، جس نے تمہیں بڑا کرنے کے لیے اپنی جوانی کو کھو دیا، اسی باپ نے تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی، مشقت کی تاکہ بیٹے کی خواہشیں پوری ہو سکیں، تاکہ میرا بیٹا پڑھ سکے۔ آج اکثر نوجوان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو تجھے اس لائق بنا دیا کہ آج تو کھڑے ہو کر سامنے سوال کر رہا ہے نا؟ اگر دور جاہلیت ہوتا پیٹ میں مار دیا جاتا ہے نا؟ یہی باپ تھا جس نے محنت کی، مشقت کی، تجھے بچپن سے اتنا بڑا کر دیا ہے نا؟ اسی باپ نے اپنا خون، اپنا دن رات ایک کیا، اپنا خون پسینہ بہایا، تجھے بڑا کیا، تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، تجھے کامیاب کیا۔ یہ وہی باپ ہے کہ جب تو گھر سے جایا کرتا تھا تو یہ باپ سویا نہیں کرتا تھا، اس کو نیند نہیں آتی تھی کہ میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، کب خیریت سے گھر واپس آئے گا۔ یہ وہی باپ ہے جس کے ناراض ہو جانے سے تمہارا خدا تم سے ناراض ہو جایا اللہ اکبر، اللہ ہے نا؟ آج ہمارا اکثر نوجوان طبقہ کامیابی ڈھونڈتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، گھر میں باپ کو مارتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، باپ سے سوال کرتا ہے تم نے کیا کیا ہے، باپ کو ناراض کرتا ہے اور چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے تو جب تک وہ راضی نہ ہوگا اس کا خدا اس سے راضی نہ ہوگا، ہے نا؟ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی تمہارا کوئی کام پڑ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تم ادھر ادھر مت جانا،
تم یہاں وہاں دوڑ کے جاؤ گے، جو کرائے کا پیسہ خرچ کرو گے، تم صرف ایک کام کر لینا کہ اس کرائے کے پیسے سے ایک بہترین لذیذ کھانا تیار کرنا اور اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں جانا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے کہنا کہ تمہاری دعوت ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے، تمہاری دعوت ہے، اور ان کی دعوت کرنا، جب وہ دعوت پر آ جائیں انہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھلانا، اور اس کے بعد جب کھانا کھا لیں تو اپنی ماں کی بارگاہ میں بڑے عزت و ادب کے ساتھ حاضر ہونا اور کہنا کہ اے میری ماں، میرا یہ فلاں کام ہے، اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر میرے حق میں دعا فرما دے تاکہ خدا تعالیٰ میرا یہ کام پورا کر دے۔ تو یقین جانو مسلمانوں، تمام پیر، تمام علماء، تمام لوگوں کی دعاؤں کے سے پہلے اگر تمہاری ماں نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو تمام لوگوں کی دعاؤں سے پہلے تمہاری ماں کی دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے، واہ ہے نا؟ واہ واہ واہ، تمہارا وہ کام فوراً بن جائے گا۔ تو بہرحال آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی جب 7 سال کے تھے تو حضرت بایزید بسطامی ایک روز اپنے استاد محترم کے پاس قرآن پاک پڑھنے گئے۔ باب والدین احسانہ پر پہنچے تو اس کا مطلب پوچھا۔ استاد نے کہا کہ کما حقہ، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا۔ فوراً بستہ باندھا، گھر واپس آئے، اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، میرے حق میں دعا فرما دے۔ ماں نے وضو کیا، دو رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد بایزید بسطامی کا ہاتھ پکڑا، قبلہ رو کیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ ندائے غیبی آئی کہ میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ واہ سبحان اللہ، ایک رات حضرت بایزید بسطامی، بڑی شدید سردی کی رات تھی، حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے پانی مانگا۔ بایزید بسطامی پانی لینے کے لیے گئے، لوٹ کر آئے، دیکھا ماں سو گئی ہے۔ بایزید بسطامی نے ہتھیلی پر گلاس رکھا اور ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا کہ بیٹا بایزید بسطامی کھڑا ہوا ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا پانی رکھ دیتے، میری آنکھ کھلتی، میں پانی لے لیتی۔ بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں کہ اے میری ماں، میں پانی رکھ دیتا، تیری آنکھ کھلتی، تو پانی کو تلاش کرتی، تجھے تکلیف پہنچتی۔ اب بایزید بسطامی گلاس کو اٹھاتے ہیں، ماں کو دینے لگتے ہیں تو شدید سردی کی وجہ سے پانی، وہ جو گلاس تھا وہ برف کے ذریعے ہتھیلی سے چپک جاتا ہے۔ اب بایزید بسطامی جب گلاس کو اٹھاتے ہیں تو ہتھیلی کا چمڑا اس گلاس کے ساتھ اکھڑ جاتا ہے۔ ماں اتنا دیکھتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے اور بایزید بسطامی کے حق میں دعا فرماتی ہے۔ ندائے غیبی آتی ہے، میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنایا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ہے نا؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے جانتے ہیں؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنا، گھر آنا ہے۔ جب ماں باپ، ویسے بھی ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ کا چہرہ تو دیکھتی ہیں نا، ہے نا، نظر پڑتی ہے۔ ہاں، گھر آنا ہے، ماں باپ کو سب سے پہلے سلام کرنا، سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد صرف دل میں اتنا خیال کرنا ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ آپ جانتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ صبح ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں ایک سنت لکھ دی جائے گی، سلام کرنا سنت ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ایک سنت لکھ دی جائے گی۔ اور صبح ہی صبح جب والدین کے چہرے کی زیارت ہوگی، دل میں خیال ہوگا کہ نہیں ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، تو صبح ہی صبح آپ کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ دوسری چیز، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کو دیکھا اور پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھ دیا کرتا ہے، اور جس نے قرآن کے ایک لفظ کو پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے والا حضرت محمود غزنوی
سے پوچھتا ہے کہ اے محمود غزنوی تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے محمود غزنوی خدا تعالیٰ نے تمہیں کس عمل کے بدلے بخش دیا؟ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک کے گھر بحیثیت مہمان بن کر گیا تھا۔ رات کو میں نے وہاں قیام کیا، رات کو میں لیٹنے لگا، آرام کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ طاق میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اے محمود غزنوی یہاں قرآن پاک رکھا ہے، یہاں کیسے آرام کرو گے؟ فوراً دل میں خیال آیا کہ اے محمود غزنوی کہ کیوں نہ اس قرآن پاک کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ فوراً خیال آیا اے محمود غزنوی اپنی آرام کے لیے قرآن کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہو۔ اب محمود غزنوی پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میری مغفرت فرما دی۔ پھر خواجہ صاحب ایک اور حکایت بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار، بڑا بدکار، بڑا سیاہکار تھا۔ مسلمان اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ نوجوان جنت میں خرقہ پہنے، سر پر تاج سجائے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو تو بڑا گنہگار بدکار تھا، تجھ سے مسلمان نفرت کیا کرتے تھے، یہ بتا تجھے یہ مقامات یہ انعامات کیسے حاصل ہوئے؟ نوجوان کہتا ہے ہاں میں بہت گنہگار بدکار تھا لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں قرآن پاک کو دیکھ لیا کرتا تھا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا۔ میرا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں جب کوئی قرآن کو دیکھ لے اس کی تعظیم کر لے تو اس کو یہ انعامات ملتے ہیں، اور جو قرآن پڑھے، جو روز قرآن پڑھے اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے، ہے نا؟ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم قرآن پاک کو ہدیہ کر کے لا کے جزدان میں لپیٹتے ہیں اور گھر کے کسی اونچے طاق میں رکھ دیتے ہیں کہ نہیں بس برکت ہوگی، ہے نا؟ اس کے بعد اس پہ گرد پڑتی رہتی ہے، مہینوں ہم اس کی گرد نہیں صاف کرتے، ہے نا؟ تو بہرحال ہم کو کرنا کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو منہ دھلتے ہیں، منہ دھلتے ہیں سبھی لوگ؟ نہیں دھلتے؟ جب منہ دھلتے ہوں گے تو ہاتھ بھی دھلتے ہیں، چہرہ بھی دھلتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیجئے گا کہ وضو کر لیجئے گا، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا، صرف تھوڑا سا بڑھے گا کہ یہاں تک کہ ہاتھ ناک میں پانی ڈالنا ہوگا، مسح کرنا ہوگا، پیر دھلنا ہوگا، تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے گا کہ جب آپ منہ دھلیے تو اس کی جگہ وضو کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جب آپ منہ دھل چکتے ہوں گے چائے وغیرہ مانگتے ہوں گے، ہے نا؟ مانگتے ہیں چائے، کھانا وغیرہ، کچھ بھی ناشتہ، ہاں؟ تو وہاں پر آپ معلوم ہے کیا جب آپ کا چائے بنتی ہے تو 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہوں گے، لگ جاتے ہیں آنے میں۔ آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن چائے ناشتہ لانے میں 5 منٹ تو لگا ہی دیتی ہوگی نا؟ تو بس آپ وضو کر کے صرف اتنا کریے گا کہ فوراً قرآن پاک کھولیے گا، قرآن پاک کھولیے گا اور صرف آپ قرآن پاک کے 5 لائنوں کو پڑھ لیجیے۔ میں آپ سے ہی نہیں کہوں گا کہ آپ ایک پارہ پڑھیے گا یا آدھا پارہ پڑھیے گا یا پاؤ پارہ پڑھیے گا یا ایک صفحہ پڑھیے گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ صرف 5 لائنیں پڑھ لیجیے گا۔ میں کہہ تو سکتا ہوں کہ ہاں آپ ایک پارہ روز پڑھا کریے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ 1 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، تیسرے دن سے بند کر دیں گے، جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کو وہ عمل پسند ہے جس پر مستقل مزاجی، بے شک سبحان اللہ، جس پر مستقل مزاجی ہو، جس کو روز کیا جا سکے، اسلام کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے، بے شک، ہے نا؟ تو اسی لیے 5 لائنیں آپ پڑھ لیجئے گا، کتنا شاید 2 سے 3 منٹ لگیں گے، آپ کی بہت پیاری صبح ہوگی، نامہ اعمال میں سنت بھی لکھی جائے گی، حج کا ثواب بھی لکھا جائے گا، وضو کا بھی ثواب لکھا جائے گا، اور صبح صبح قرآن کی تلاوت بھی لکھی جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ اگر جن لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ لوگ اپنے ائمہ اکرام کے پاس آئیں،
ہمارے مولانا اکرم صاحب کے پاس آئیں، ان سے قرآن سیکھیں، اور جب تک نہیں سیکھتے ہیں تو صرف وہ اتنا کریں کہ قرآن کھول لیں اور اس کی ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین مانیے آپ قرآن پڑھ کر گھر سے نکلیں گے، جس کام کے لیے نکلیں گے خدا تعالیٰ آپ کو اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہے نا؟ کریں گے اس کو؟ بہرحال پھر خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اپنے علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو کسی محبت سے کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہوتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اگر وہ اسی محبت کے ساتھ اسی اسنا میں مر جاتا ہے تو اس کو علماء کا درجہ ملتا ہے، اسی کا نام مقام علیین۔ پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 7 دن تک کسی عالم دین کی خدمت کرے یا علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھے تو خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے۔ اور وہ نیکیاں اس طور سے ہوتی ہیں کہ رات میں اس طور سے ہوتی ہیں کہ دن میں روزے دار کی طرح، رات میں کھڑے ہو کر شبے دار کی طرح، اس طور سے نیکیاں ہوتی ہیں۔ اب آج کل بڑا عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنا، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جو از روئے حسد کی وجہ سے اپنے علماء کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا، روگردانی کیا کرتا تھا۔ جب اس کا کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے نا، تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کا چہرہ قبلہ رو کرنے لگے۔ اب اس کا چہرہ قبلہ رو نہیں ہو رہا۔ جب لوگوں نے زیادہ کوشش کی تو ایک ندائے غیبی آئی کہ یہ دنیا میں علماء اور مشائخ سے روگردانی کیا کرتا تھا، میں نے اپنی رحمت سے اس کے چہرے کو پھیر دیا اور میں بروز محشر اس کا حشر رچ کی شکل میں کروں گا۔ آج ایک اور ماحول ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم 5 وقتہ نمازی بن گئے تو ہم اپنے علماء پہ روب جھاڑنے لگتے ہیں، ہے نا؟ اپنے ائمہ پہ روب جھاڑنے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علماء کی عابد پر اس طور سے فضیلت ہے جیسے 14ویں کے چاند کی کواکب پر، 14ویں کا چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حضرت ابو دردہ کی اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی دین کی بات کو، کوئی دین کا کسی بھی مسئلے کو سیکھنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی جنت کی منزلوں میں سے ایک راہ کو آسان فرما دیتا ہے، ایک راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ آج ہم علم سے بھی دور ہو گئے، علماء سے بھی دور ہو گئے، دور تو اتنا ہو گئے کہ ہم علماء پر لعن طعن کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم دین کو برا کہے یا اس کی ذات میں کمی نکالے یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو خدا تعالیٰ اس کی 10 نسلوں میں کوئی عالم دین نہیں پیدا فرماتا۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر یہ علماء دین نہ ہوتے تو عوام ڈنگروؤں جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ حضرت امام جلال الدین سویتوی فرماتے ہیں جو کسی عالم ربانی کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو اس کی قبر کو کھود کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلہ رو سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں،
ہم چاہے جتنے بھی نیک عمل کر لیں، لیکن جب یہ نیک عمل فرشتہ آسمان، 7 آسمان جو آسمان ہے نا، ہر آسمان پر ایک فرشتہ مقرر ہے، ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے کاندھے والا فرشتہ اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو پہلے دروازے پر اگر روک لیا گیا تو وہاں سے میرا عمل واپس، نیک عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیک عمل ہے ہمارے پاس، پہلے دروازے سے واپس کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے سے، تیسرے سے۔ اگر یہ 5ویں چوتھے آسمان تک پہنچ گیا ہمارا عمل، 4 دروازوں سے وہ فرشتہ گزر گیا میرے عمل کو لے کر، تو جانتے ہیں 5ویں آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو 5ویں آسمان کے دروازے پر مامور ہے۔ وہ کہتا ہے، جب اس کے پاس یہ عمل پہنچتا ہے، فرشتہ لے کر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ عمل لے جاؤ اور عمل کرنے والے کے کاندھوں پہ لاد دو، اور اس سے کہہ دینا کہ خدا تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا، خدا تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے تیرے اس عمل کو نہیں قبول کیا۔ میں صاحب حسد فرشتہ، میں صاحب حسد فرشتہ ہوں۔ یہ شخص دنیا میں علم سیکھنے والے یا عمل کرنے والے سے حسد کیا کرتا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے عمل کو نہیں قبول فرمایا، جاؤ اس کے عمل کو اس کے کاندھوں پہ لاد دو۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھی، وہ فرشتہ نماز کو لے کر گیا، ہم کو تو لگ رہا ہے کہ نہیں میں نے نماز پڑھی ہے قبول ہو جائے گی، لیکن جب وہ فرشتہ 5ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں سے وہ نماز واپس کر دی گئی۔ کہ علم سیکھنے والے، علم دین سیکھنے والے طالب علم جو ہوتے ہیں ان سے، یا علم پر عمل کرنے والے یعنی کہ علماء سے یہ حسد کیا کرتا تھا، نفرت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے عمل کو لے جاؤ، اس کے کاندھوں پہ لاد دیں، اور اس کے عمل کو خدا تعالیٰ نے نہیں قبول فرمایا۔ یہ فضیلتیں ہمارے علماء کی ہیں۔ بہرحال آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، کہیں آپ کا کوئی عالم دین گزر رہا ہے، آپ کی مسجد کا امام گزر رہا ہے، فوراً کھڑے ہو جائیے، جائیے اس سے مصافحہ کیجئے، دل میں خیال کیجئے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا۔ اگر آپ کو اس کی کوئی بات نہیں اچھی لگتی، اس عالم کی، اس امام کی کوئی بات نہیں اچھی لگتی، تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، آپ کا کام ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی خدمت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، باقی وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ کبھی جمعے کو مسجد جایا کریے، جیب میں 150 روپے ڈال لیا کریے، جایا کریے، جب نماز ہو جائے اس کے بعد اپنے امام صاحب سے اس کا مصافحہ کر لیا کریے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا، جو عالم دین کی خدمت کرے، ہے نا، 7 دن تک خدمت کرے، تو آپ جائیے اپنے علماء، اپنے ائمہ کی سے مصافحہ کر لیا کریے، ہے نا۔ آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ ہماری قوم اپنے امام کو اپنا غلام سمجھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ امام، جب ہم صرف جمعہ، پہلی بار لوگ جمعہ ہی پڑھنے جاتے ہیں اکثریت میں، جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جب امام تکبیر کہتا ہے تب ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، جیسے ہی سلام پھیرا فوراً کہتے ہیں آگے اس امام کے، یا مسجد سے باہر نکلے فوراً کہا آگے اس امام کے۔ فوراً مسجد کی کمیٹی نے کہا امام صاحب آج تم نے قرأت لمبی کر دی تھی، آج دعا اتنی لمبی کیوں مانگ دی، آج یہ ایسا کیوں نہیں کیا، آج فلاں صورت کیوں نہیں پڑھی۔ آج یہ حالات ہو گئے ہمارے، آج مسجد کی کمیٹیاں امام کو اپنا نو غلام سمجھنے لگی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، وہ آپ کا غلام نہیں، آپ کا امام ہے نا، وہ آپ کا غلام نہیں ہے، آپ کا امام ہے۔ حالات تو یہاں تک ہو گئے کہ ہمارے گھر میں روز بکرا پکے کوئی بات نہیں ہے، امام صاحب کے گھر میں ہفتے میں 1 دن مرغا پک گیا تو لوگ تاکے رہتے ہیں کہ آج ان کے گھر سے مرغے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے لیا ہے، شاید کسی نے دیا ہوگا، ہے نا۔ ہمارا گھر 50,000 میں نہیں چلتا، لیکن امام کا گھر 5-6 ہزار میں چل جانا چاہیے۔ اسی میں امام اپنی بیوی کو بھی دکھائے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، ہے نا۔
ہمارا گھر 50,000 میں نہیں چلے گا، لیکن امام کا 5 سے 6,000 میں چل جانا چاہیے۔ آج ایسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بدترین قوم یہ عیسائی، یہود و نصارہ، بہت بدترین قوم ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں گے تو ان کے پادری شروعات سے بڑے عیاش، بڑے بدتمیز قسم کے رہے ہے نا، لیکن جانتے ہیں ان کی قوم اپنے پادریوں کا بہت ادب کیا کرتی ہے۔ ان کے گرجا گھروں میں ایک کمرہ ہوتا ہے جس کو کنفیس روم کہا جاتا ہے، کنفیس روم کہا جاتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں اپنے پادریوں کے سامنے اس کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، جبکہ دنیا کی سب سے بدترین قومیں ہیں، لیکن اپنے رہبروں کا اس طریقے سے ادب کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے رہبر تو اتنے نیک ہوتے ہیں ہے نا، لیکن آج ہم نے ان کا ادب چھوڑ دیا۔ آج ہم نے ان سے دوریاں اختیار کر لی، ان کو اپنے تانوں کا نشانہ بنا لیا، اپنی باتوں کا موضوع بنا لیا، اپنی چغلیوں غیبتوں کا موضوع بنا کے رکھ دیا۔ آج ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ نہیں ہم دوسرے تمام لوگوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، ارے فلاں بہت غریب ہے، اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا۔ اپنا رونا دن رات رو لیتے ہیں، 50,000 کما رہے ہیں لیکن دن رات رونا رو لیتے ہیں، لیکن کبھی امام سے نہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا گھر کیسے چلتا ہے، آپ کی تنخواہ تو صرف 5,000 ہے، آپ کی تنخواہ 6,000 ہے، مولانا صاحب کیسے گھر چلاتے ہو، کبھی پوچھتے ہیں؟ کبھی پوچھا آپ نے اپنے امام سے؟ اگر امام کو کسی نے نذرانہ دے دیا، آپ کو میں بتاؤں ہماری قوم کے کیا حالات ہو گئے۔ آج شادیوں میں گانے بجانے والے آ جائیں تو اگر 21,000 مانگ دیں تو 21,000 لے کر جائیں، اور میرا امام صرف 500 روپے، 1,000 روپے، 1,100 روپے لے جائے، جبکہ نکاح وہی امام پڑھا ہے۔ یہ حالات ہو گئے۔ ناچنے والے کو 21,000 دے دیے، کوئی فرق نہیں۔ امام صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ہم کو 11,000 دے دو، 5,000 دے دو۔ بڑا خراب آدمی، بتاؤ امام، تب امام کے اوپر شروع، بڑا خراب آدمی ہے، پیسے مانگتا ہے، کیا کرے، کہاں سے لائے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہاں سے لائے گا؟ یہ علماء ایک بات کی فکر رکھتے ہیں کہ نہیں آپ کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر لیں، بچے آپ کے ہیں، فکر یہ کرتے ہیں، بچے آپ کے ہیں، اچھے بنے یا برے بنے آپ کو فکر نہیں، لیکن ان کو ضرور فکر رہتی ہے کہ نہیں ہماری قوم کے بچے سدھر جائیں، ہماری قوم کے بچے غلط راستے پہ نہ جانے پائیں، ہماری قوم کے بچے شراب خانے کی طرف نہ جانے پائیں، ان کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی ان کی فکر کی ہے؟ تو اپنے امام کی فکر کیا کرو، اپنے علماء کی فکر کیا کرو۔ بہرحال چوتھی چیز خواجہ صاحب فرماتے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت۔ جس نے کعبے کو دیکھا اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 1,000 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اولیاء کا درجہ ملتا ہے۔ پانچویں چیز اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ جس نے کما حقہ اپنے پیر کی ایک دن خدمت کی تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے۔ بہرحال آج سے ہی کریں گے، صبح اٹھیں گے اپنے اگر یہاں سے اٹھ کے جائیے گا، اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہوں تو جا کے سب سے پہلے والدین سے معافی مانگیے گا، ان کو ناراضی کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور روز صبح جب اٹھیے گا تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیے گا، اس کے بعد اپنے والدین کو سلام کریے گا، اور ان کے چہرے کو جب دیکھیے گا دن میں 10 مرتبہ دیکھیے گا، دل میں صرف خیال لے آئیے گا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد صبح ہو آپ چائے پینے بیٹھیے تو اس سے پہلے صرف 5 منٹ لگیں گے، قرآن پاک پڑھ لیجئے۔ آپ جس کام کے لیے جائیں گے انشاءاللہ اس کام میں کامیابی پائیں گے۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے،
ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ آج وہابی، دیوبندی وغیرہ آپ جانتے ہیں یہ فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا؟ یہاں تو نہیں ہے، اللہ کرے ہوئے بھی نہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اپنے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ اور جانتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ احد یا بدر کے میدان میں خبر اڑی کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ مدینہ کی ایک صحابیہ کو معلوم ہوا، وہ صحابیہ میدان کی طرف چلتی ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس سے صحابیہ پوچھتی ہیں اے شخص یہ بتا میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے صحابیہ مجھے حضور کے بارے میں تو نہیں معلوم ہے، مجھے اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میں نے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے حضور کے بارے میں پوچھا ہے۔ وہ صحابیہ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے پوچھتی ہیں اے شخص یہ بتا میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے اے صحابیہ مجھے حضور کے بارے میں تو نہیں معلوم ہے، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا شوہر قتل کر دیا گیا۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میں نے حضور کے بارے میں پوچھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور کے بارے میں نہیں معلوم۔ آگے بڑھ جاتی ہیں، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے پوچھتی ہیں کہ میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے اے صحابیہ مجھے حضور کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بھائی قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میں نے حضور کے بارے میں پوچھا ہے، میرے حضور خیریت سے ہیں؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد جب صحابیہ میدان میں جاتی ہیں، صحابیہ کو معلوم پڑتا ہے میرے حضور خیریت سے ہیں، صحابیہ جھوم اٹھتی ہیں اور بریلی کا قلندر پکار اٹھتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ہمارا عقیدہ بھی انہی صحابیہ کے جیسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہمارا عقیدہ انہی صحابیہ کی طرح ہونا چاہیے، اور جتنے بزرگان دین ہیں سب کو مانتے رہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہماری نسبتیں تو بڑی مضبوط ہیں، جتنی مضبوط ہماری نسبتیں ہیں کسی کے نہیں ہوں گی، ہے نا؟ ہم بریلی کے امام کے بھی غلام ہیں، ہم بغداد کے غوث اعظم کے بھی غلام ہیں، ہم زندہ شاہ مدار کے بھی غلام ہیں، ہم وارث دیوا کے بھی غلام ہیں، ہم بلگرام کے بھی غلام ہیں، ہم مہریرہ کے بھی غلام ہیں، ہم مسولی کے بھی غلام ہیں، ہم کالپی کے بزرگوں کے بھی غلام ہیں، ہم کچھوچا کے بزرگوں کے بھی غلام ہیں، ہم امام حسین کے بھی غلام ہیں، امام حسن کے بھی غلام ہیں، ہم مولا کائنات کے غلام ہیں، اور ہم رسول کائنات کے غلام ہیں۔ ہماری نسبتیں بہت مضبوط ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے تو صرف عمل کی، صرف عمل کی ضرورت ہے۔ نسبتیں ہماری بڑی مضبوط ہیں، ہمارے ہاتھ میں ان اولیاء اللہ کا دامن ہے، ہم اس کو تو مضبوطی سے پکڑے رہیں لیکن ساتھ میں عمل کرتے رہیں۔ ہر ولی اللہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہر ولی اللہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مدار پاک ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے مخدوم کچھوچا ہو یا مخدوم مہریرہ ہو یا مخدوم بریلی ہو، کوئی بھی ولی اللہ ہے، سب ہمارے سر کا تاج ہے نا؟ لیکن عمل کی ضرورت ہے، عمل کرتے رہیے اور نماز کی پابندی کریے، ٹھیک ہے؟ بہرحال بہت زیادہ وقت لے لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک ضروری بات کہ ہمارے مولانا اکرم صاحب قبلہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔